شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن۔ پھر اس کے بعد آج کل کے حالات کے حساب سے ایک سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ آج کل جنگ چھڑی ہوئی ہے اور بعض ملک کے کچھ لیڈران نے یہ اس کے تعلق سے بتایا ہے کہ یہ سب قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، دنیا کے حالات دور بیٹھ کر ہم کوئی بھی فیصلہ بالکل نہیں لے سکتے ہیں کہ بھئی وہاں کیا ہو رہا ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ شیعہ حضرات ایسے بالکل سنی مسلمانوں کے دشمن ہیں کہ ان سے بڑھ کر کوئی اور دشمن سنی مسلمانوں کا نہیں، آپ ذرا سمجھ سکتے ہیں۔ جی، آپ کو اندازہ اس بات سے لگانا آسان ہوگا کہ ایران کے کیپٹل شہر تہران میں پورے شہر میں ایک بھی سنی مسجد بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس قدر سنی مسلمانوں سے، حالانکہ سنی مسلمان ہیں بہت سارے، مگر پورے تہران میں ایک بھی سنی مسجد جو نا بنانے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ جو نا کیا ہے لوگ بتاتے ہیں برابر۔ تو یہ اس قدر بالکل بہرحال حالات جس طرح سے بھی ہیں، ہمارے بہت سارے سادہ لو مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی ایران بہت بڑا اسلامی ملک ہے اور اس کی جو نا کیا ہے ہم کو پشت پناہی کرنی چاہیے، اس کے حق میں دعا کرنا چاہیے۔ یہ سب جو نا باتیں بالکل بھی جو نا کیا مناسب نہیں ہے کہ شیعہ ایسی قوم ہے جو کہ سنی مسلمانوں کی بدترین دشمن قوم ہے۔ جی، تو چاہے وہ یہاں کے شیعہ ہوں یا کہیں اور کے شیعہ ہوں، یہاں بھی بالکل ایسی جگہ جہاں بالکل جو نا کہ مکمل شیعہ حضرات، بالکل یعنی کہ کرناٹکا میں بنگلور سے قریب ہی علی پور نام کی ایک بستی ہے، آپ چلے جائیے پورے علی پور میں ایک بھی جو نا سنی مسجد آپ کو نہیں مل سکتی وہاں پہ۔ پورا ان کا ایسا ڈومینیشن ہے کہ وہ لوگ ایک سنی مسجد بھی بنانے نہیں دیتے۔ جس طرح سے ہمارے پاس کہیں اگر ہندو اکثریت ہوتی ہے اور وہاں کچھ مسلمان جا کر بستے ہیں تو وہاں جیسے پہلے سے مسجد نہیں ہے تو ہم مسجد بنانے نہیں دیں گے، بلکہ جیسے وہ لوگ جو نا ہٹ دھرمی دکھاتے ہیں، تو ویسے ہی جو نا کیا ہے یہ شیعہ حضرات بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اس وقت جیسے کچھ بھی حالات ہیں، اللہ رب العالمین سے ہمیں دعا ہی کرتے رہنا ہے کہ پوری امت کی اصلاح کے لیے، کیونکہ جو بھی ہمارے اپنے لیے مشکلات مصیبتیں آتی ہیں، اللہ تعالی ہمیں صاف صاف بتاتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ کہہ کر کہ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے یہ سب تمہارے اپنے کیے کرائے کا نتیجہ ہے۔ جی، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ زمین میں ہو یا خشکی میں ہو یا تری میں ہو، جو بھی فساد، جو بھی بگاڑ پیدا ہوا ہے یہ سب لوگوں کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ لِيُذِيقَ بَأْسَهُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اللہ تعالیٰ یہی بتاتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے گویا مزہ چکھانا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو نا مقصد اس کا کیا ہے؟ تاکہ بندے اللہ کی طرف لوٹ آئیں ملک۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کے لیے اس طرح کے جو نا کہ حالات اللہ تعالیٰ دنیا میں پیدا کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ہمیں پہلی فرصت میں یہی ہم کو جو نا سوچنا چاہیے کہ دنیا میں جو بھی حالات مسلمانوں کے جو بگڑ رہے ہیں تو ان کے پیچھے مسلمانوں کے اپنے ہی جو نا کیا ہے عمل کا ہی نتیجہ ہے۔ جی، ایسے بالکل جو نا کیا ہے مسلمان پائے جاتے ہیں، اللہ رحم کرے کہ بہت ساری جگہوں پہ کیسے حالات ہم نے دیکھے بھی، اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے دکانیں بند کرا دی جاتی ہیں، تو دکانیں تو بند کر دیتے ہیں مگر بالکل جو نا کیا اپنی دکان کے دروازے کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، مسجد تک نہیں جاتے ہیں۔ ایسے سب مسلمان اگر ہوں گے تو پھر حالات کیا نہیں ہوں گے۔ تو اللہ بہتر کرے، اور مسلمانوں کے حق میں جو بھی بالکل اس طرح کے جو نا حالات ہو رہے ہیں یہ سب مسلمانوں کے اپنے ہی جو نا اعمال کا نتیجہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔